اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. یہ سورہ انعام کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے 4, 5, 6 سورہ انعام کی شروع کی آیتیں یعنی پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو، اس کے علم مطلق کو بیان کیا گیا تھا، اور اللہ کی وحدانیت کی جو نشانیاں انسان کے اندر اور کائنات میں زمین آسمان میں جو پھیلی ہوئی ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا. سب سے پہلے تو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. وہ کس لیے ہے؟ دلائل دیے گئے کہ زمین آسمان کو اس نے پیدا کیا، زمین آسمان کو پیدا کیا. پھر انسان بھی غور کرے کہ انسان کو اللہ نے کس سے پیدا کیا. ایسی قدرت رکھنے والا وہ اللہ، ظاہر سی بات ہے اسی کی تو عبادت ہونی چاہیے، اسی کی تو تعریف ہونی چاہیے. زمین میں بھی آسمان میں بھی اللہ کی قدرت، اللہ کا علم کار فرما ہے. انسان جو چھپ کر کے بولتا ہے، جو سینے میں چھپایا ہوا ہے خیالات، تصورات، اس کو بھی وہ جانتا ہے. اور جو زبان سے بولتا ہے، بکتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے. اور جو بھی حرکتیں کرتا ہے اچھا برا سب وہ جانتا ہے، سب اس کی نگرانی میں ہے. اس کے علم سے کوئی باہر نہیں، اس کی قدرت سے بھی کوئی باہر نہیں، اس کی قدرت سے بھی کوئی باہر نہیں، اس کے علم سے بھی کوئی باہر نہیں. یہ تو پچھلی آیتوں کا خلاصہ ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کی 2 آیتوں میں انسان کی احسان فراموشی کو، اس کی ناشکر گزاری کو بیان کیا ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے، کتنا احسان فراموش ہے. اتنی بڑی قدرت والا، اتنا بڑا علم والا اللہ اس کے اوپر ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی قدرت کے ماتحت وہ ہے، پھر بھی یہ اس اللہ کی پہچان سے محروم ہے. اس اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، حالانکہ اس کو پہچاننے کے، اس کو جاننے کے بے شمار دلائل، روشنی، کیا کہتے ہیں، نشانیاں کائنات میں بھی اللہ نے پھیلائی ہیں، خود اس کی ذات میں بھی اللہ نے پھیلائی ہے. لیکن کیا کرتے انسان اس کو نظر انداز کر کے، اگنور کر کے کیا ہوتا ہے، گزر جاتا ہے. یہ اس کی کم بختی ہے، بد نصیبی ہے. فرمایا وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین. انسان اپنے رب کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی اس کے پاس آتی ہے، یہ الا کانوا عنہا معرضین، اس سے یہ اعراض کر جاتا ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ ما، کہ کوئی نشانی اس کے پاس آتی نہیں، الا مگر یہ کہ کانوا عنہا معرضین، اس سے وہ کیا کرتے ہیں، اعراض کر کے گزر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. اس پر غور فکر کرنا وہ اسے فضول سمجھتے ہیں، غور فکر کرتے ہی نہیں، اعراض کر جاتے ہیں. اب یہاں آیت من آیات، آیت کے معنی نشانی، آیات اس کی جمع پلورل. ربہم، اپنے رب کی جو نشانیاں ہیں 2 قسم کی نشانیاں، ایک تنزیلی نشانیاں ہیں اور ایک تکوینی نشانیاں. تنزیلی نشانیاں، تنزیلی کا مطلب اللہ نے اتارے،
اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی، نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کے ساتھ معجزات کو بھی بھیجا، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ نبی کے پاس اللہ کی قدرت کار فرما ہے۔ نبی جو بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ نبی جو آیا ہے پیغام پہنچا رہا ہے اس کے رب کی طرف سے وہ آیا ہے، اسی لیے تو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے؟ مدد ہوتی ہے۔ بے شمار معجزات نبیوں کے ساتھ اللہ نے اسی لیے بھیجی تاکہ انسان کو یقین آ جائے کہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ نبی ہے، اللہ نے اس کے لیے معجزات بھی۔ تو جتنی بھی نشانیاں، اب یہ آسمانی کتابیں بھی، انبیاء کے ساتھ تو معجزات ہیں، تو قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ سب کیا ہی ہیں؟ تنزیلی نشانیاں کہ اللہ نے اتاری، اللہ نے بھیجی، لیکن یہ تو نظر انداز کرتا ہے نہیں جی کسی نبی کو بھیجا ہی نہیں، کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب بوگس ہے، اس طرح اعراض کر جاتا ہے، اگنور کر جاتا ہے۔ اور ایک تکوینی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی بہت ساری نشانیاں ہیں، خود انسان کے اندر بھی کتنے کی نشانیاں ہیں، جس پر غور کرے گے تو اس کو پتہ چلے گا میرا کوئی ہے خالق، میرا کوئی ہے مالک، میرا کوئی ہے رب، وہ پہچان سکے گا اگر غور کرے گا۔ جب اعراض کرے گا تو کہاں سے وہ غور کرے گا، کہاں سے اس کو پہچان ہوگی، کہاں سے پھر اللہ کی عبادت کرے گا؟ جسے اللہ کی پہچان نصیب ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ اور پہچان کس کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اللہ کی پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور کرتا ہے۔ اچھا، پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور کرنے کی اسے فرصت نہیں، خود اس کے ذات پہ کتنی نشانیاں ہیں، صبح و شام دیکھتا نہیں ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک کیا کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیعت کر رکھی ہیں، ذرا غور نہیں کرتا؟ یہ کام کر رہا ہے نا جسم، غور نہیں کرتا، غور کرنے کے لیے خالی ہاسپٹل کا چکر لگا کے آئے تو بس نہیں، ایک ہاسپٹل کا چکر لگا کر آئے تو بس، ایک ہاسپٹل کا چکر لگا تو سمجھ میں آئے اللہ نے کیسی کیسی نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے۔ لوگ کیسے محتاج پڑے ہوئے ہیں، کیسے پڑے ہوئے، ذرا دیکھنے کا کرتے۔ کچھ لوگ ہیں ہونا بول کر آ کر ایڈمٹ ہوتے آرام کرنے کے لیے، کھلے پیسے کے بے شمار، وہاں کری ہوتا ہے رہے گا، ادھر آ کر آرام سے، ادھر نرس، ایسے بھی پاگل لوگ بھی ہیں، سمجھ رہے؟ یہ کوئی یہ نہیں حقیقت بول رہا ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا، ایسے گورنمنٹ ہاسپٹل کو جا کر آ جائے بس، اور کیا بول سکتے نہیں، جنرل وارڈ میں جا کر آ جائے، جنرل وارڈ، وہ جو اسپیشل روم ہوتے تھے اس میں بھی دیکھو ہاسپٹل والوں نے کیا کمرشل بنا دیا تھا، اور پیسہ ہی پیسہ، وہاں مت جاؤ، جنرل وارڈ میں جاؤ، ڈیولپ میں جاؤ، تب سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا۔ ذرا غور کرے گا، سچی بولو، ایک آدمی نعمت پر غور کرے گا تو نعمت دینے والا اسے یاد آئے گا، کیا بولتے ہیں؟ نعمت پر غور کرے گا تو نعمت دینے والا یاد آئے گا، نعمت دینے والا یاد آئے گا تو اس کی پہچان اسے نصیب ہوگی، پھر اس کی عبادت کرنا، اسے یاد کرنا، اس کے گن گانا، اس کے سامنے جھکنا، سب کچھ اسے نصیب ہوگا۔ کیا کرتے انسان کے احسان فراموشی کو اللہ فرماتے ہیں، نشانیوں پر نشانیاں اس کے پاس آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگنور کر جاتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّكَ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، غالباً سورہ یوسف میں۔ کتنی نشانیاں ہیں جو ہم نے آسمان و زمین میں پھیلائی ہوئی ہیں، انسان اس پر سے گزرتا ہے، یمرون علیہا وہم عنہا موردون، اعراض کر جاتا ہے۔ ابھی پرسوں پلین کا ایک حادثہ ہوا، ایک چھوٹا سا حادثہ، سمجھ، ایک انسان کے لیے کیا ہے اس میں عبرت ہے، سبق ہے کہ ان زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ انسان ایک زندگی جو اللہ نے دی ہے، کتنی قیمتی زندگی ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ایک منٹ میں انسان کے خواب، تمنائیں، منصوبے، تدبیریں، پلانس، سب کچھ خاک میں مل گئے۔ آدمی غور کرے گا تو پتہ چلے گا نا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کیا ہمارے منصوبے، کیا ہمارے تدبیریں، ہے کچھ انسان کا کچھ بھی نہیں ہے۔
سب کچھ کس کے قبضے میں؟ رب العالمین کے قبضے میں۔ ایسی کتنی نشانیاں اللہ روز بروز کیا کرتے ہیں، انسان کے آگے پیچھے اوپر نیچے بھیجتے رہتے ہیں، لیکن انسان ہے اس پہ غور نہیں کرتا۔ غور کرے گا تو اپنی بے حیثیتی کو، پھر اللہ کی قدرت کو، اس کے احسان کو، اس کی نعمت کو پہچانے گا تو پھر اس کے بعد اللہ کی عبادت بھی اسے نصیب ہوگی۔ پھر وہ الحمدللہ کہنے پہ مجبور ہوگا۔ شروع میں ہے نا دعویٰ، شروع میں دعوت الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے۔ کیوں ہے؟ اللہ نے اسی سلسلے میں تو یہ باتیں بیان کہ اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ وہ اتنی قدرت والا ہے، اتنا علم والا ہے کہ انسان جو سینے میں چھپائے ہوئے باتیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ تنزیلی نشانیاں اور ایک تکوینی نشانی۔ تکوینی نشانیوں سے بھی اعراض کر جاتا ہے، تنزیلی نشانیوں سے بھی کیا کرتا ہے، اعراض کر جاتا ہے۔ ایسا احسان فراموش ہے۔ اللہ نے شکایت وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اب اس شکایت کو پڑھنے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ویسے نہیں بننا چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، ان لوگوں نے حق کی تکذیب کی، جھٹلایا حق۔ لما جاءہم، جب ان کے وہ پاس آیا، جب وہ حق ان کے پاس آیا تو ان کافروں نے، ان مشرکوں نے اس حق کا انکار کر دیا۔ جب بھی کافروں کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ نبی کی ذات برحق، نبی پر اترنے والی کتاب برحق، نبی کے ساتھ جو معجزات ہوتے ہیں وہ برحق۔ سمجھ رہے؟ جو اللہ کے احکامات وہ سناتا ہے، اللہ کی نشانیاں وہ بتاتا ہے، وہ برحق۔ جو برحق چیزیں ان کے پاس آئیں، ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اس کا انکار کر دیا۔ سمجھ رہے؟ کفار مکہ کے کفار نے نبی کا انکار کر دیا، نبی کے پیغام کا انکار کر دیا، نبی نے جو دعوت دی اس کا انکار کر دیا، جھوٹا بتایا، معجزات پیش کیے، اس کو بھی کیا کر دیا؟ جادو کہہ کر کے انکار کر دیا۔ جب ان کے پاس حق آیا تو ان لوگوں نے اس سے کیا کر دیا؟ وجہ کیا؟ وہی نا کہ غور فکر نہیں کرتے، اعراض کر جاتے۔ اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے تکذیب کیا۔ اگر اعراض نہ کرتے، غور فکر کرتے تو تکذیب نہ کرتے بلکہ مانتے، مسلمان ہوتے، ایمان قبول کرتے، جیسے دوسرے لوگوں نے، ایمان والوں نے، صحابہ نے کیا کیا؟ ایمان قبول کیا۔ لیکن کفار مکہ نے غور نہیں کیا، اس لیے ان لوگوں نے جھٹلایا۔ لیکن اللہ نے فرمایا جھٹلایا تو کیا چھوڑ دیں گے ہم نے؟ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ قرآن کریم کا طرز دیکھیے، یہاں تکذیب کی بات کہی اور آگے اللہ تعالیٰ استہزاء کی بھی بات کر رہے ہیں۔ یعنی کفار مکہ صرف جھٹلا کر خاموش نہیں رہتے تھے بلکہ مذاق بھی اڑاتے تھے۔ انہیں نبی کہتے، جنت ہے بولتے، ہاں جہنم بھی ہے بولتے، جہنم میں ایسا ہوتا بولتے، ویسا ہوتا بولتے۔ آج کے زمانے میں بھی لوگ دیکھا ہوگا مذاق اڑاتے ہیں، جہنم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، قبر کے عذاب کا بھی مذاق اڑانے والے، قبر کے عذاب کا مذاق اڑانے والے، مذاق اڑا کر کے اس بارے میں بھی ریسرچ کرنے والے ہیں۔ چلو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، دیکھیں گے قبر کے اندر۔ مذاق اڑانا یہ ایک ہے تکذیب کرنا، اور ایک آگے پھر اس کا مذاق اڑانا۔ یہ کفار مکہ صرف تکذیب کرنے پہ خاموش نہیں رہتے تھے، آگے مذاق اڑاتے تھے، نبی کا مذاق صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا مذاق۔ اس لیے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، ان قریب ان کے پاس وہ چیز آئے گی۔ فرمایا انباء، کیا آئے گی؟ انباء، نبأ ان کی جگہ انباء۔ ارے ابھی جو عما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبأ خبر کو بولتے، خبر نیوز، صبح شام جو نیوز ہم یہ بوگس نیوز، اس میں کتنے کی جھوٹے بھی رہتے، کتنے کی سچ بھی رہتے، لیکن جو اللہ خبر سناتے ہیں نا قرآن کریم میں وہ حقیقت ہے، ٹرو ہے، اس میں ذرہ برابر میں کیا نہیں ہے، شک نہیں، ڈاؤٹ نہیں، اس کی جمع۔ فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، ان قریب ان کے پاس انباء، وہ حقیقتیں آ جائیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ جنت کا مذاق، دوزخ کا مذاق، پل صراط کا مذاق، نام اعمال کے ہاتھ میں دیے جانے کا مذاق، قیامت کا مذاق،
یہ ساری حقیقتیں عنقریب ان کے سامنے آ جائیں گی. قبر کا بھی مزہ، مرتے ختم بولتے، قبر ابر کچھ نہیں، یہ قبر بھی کیا ہے ان کے سامنے آ جائے گی. جن سے مر گئے ادھر قبر میں ان کا پوچھتا سب شروع، یا تو ثواب یا تو عذاب. یہ ساری باتیں جب آئیں گی، آج تو تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ایک دن آئے گا یہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی. اس ٹائم پہ آنے کے بعد میں کتنا بھی آدمی پچھتا ہے، شرمندہ ہو، کچھ ہونے والا ہے. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر بولتے ہیں. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ. جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. مسلمان تو مانتا ہے، لیکن ایک قوم ہے مانتی نہیں. اس میں بھی ماننے والے سورگا نرکا بول کے بولتے، لیکن وہ جو سورگا نرکا ان کا جو ہے نا، اور قرآن کریم جو بیان کرتا ہے نا، دونوں میں فرق ہے. وہ تو آواگمن کی بھی بات کرتے ہیں، 7 جنم کی بھی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ. قرآن کریم اس سے اس طرح کی کوئی ایک آدمی مر گیا، ایک ہی جنم، اسے 7 جنم ہو جائے کوئی نہیں، سمجھ رہے؟ ایک ہی ایک جنم. پنرجنم بولتے. پنرجنم کو کتنے بھی مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ پنرجنم، انہوں بھی پنرجنم، ہمیں بھی پنرجنم برابر. ہمیں کون سا پنرجنم بولتے ہیں؟ ارے ہم اس دنیا کے جنم کی بات ہی نہیں کرتے. اس دنیا میں صرف ایک ہی جنم ہے، سمجھ رہے؟ سب کے لیے ایک ہی جنم، 2 3 4 7 8 نہیں، ایک ہی جنم ہے. جو گیا گیا، دوبارہ یو ٹرن ہو کے آنے کا نہیں. پھر سب کے سب کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. جیسے اس سے پہلے کی آیت میں نے کہا کہ اللہ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا، اسی طرح اس کے موت کا بھی ایک وقت مقرر کیا ہے. بالکل اسی طرح ساری کائنات کی موت کا بھی اللہ نے وقت مقرر کیا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے بعد ہی کیا ہونا ہے، یہ ساری حقیقتیں سامنے آئیں گی. 2 قیامت ہے، ایک قیامت صغریٰ، ایک قیامت کبریٰ. قیامت صغریٰ انسان کی اپنی موت، قیامت کبریٰ ساری کائنات کی موت. تو انسان کی اپنی موت کے بعد بھی حقیقتیں کھل جاتی ہیں. پھر اس کے بعد ساری کائنات کی موت آئے گی. اس ٹائم پہ تو اور بڑی بڑی حقیقتیں اس کے سامنے آ جائیں گی. جس کا بھی انکار کیا تھا وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. اللہ فرماتے ہیں آج تو انکار کر رہے ہیں، کل یہ ساری حقیقتیں اس کے سامنے آ جائے گی. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. اس ٹائم پہ بہت پچھتائے گا. اب یہاں پر نہیں، قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے. تو اب دیکھنے کے بعد کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ارے جمعہ الف لام میم سجدہ میں ہم سنتے ہیں، وہ اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جمعہ میں پڑھتے تھے کہ آدمی کو قیامت پر یقین آ جائے. جب پہنچے گا نا قیامت میں، حقیقتیں سامنے آ جائیں گی، تو یہ انسان بہت تمنا کرے، اللہ میں نے دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، اب دیکھ لیا، میں نے سن بھی لیا. پہلے کتنا دکھایا گیا، پہلے کتنا سنایا گیا، لیکن نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، جھوٹا بولا نبی کو. اب میں نے دیکھ لیا کہے گا، بولے فرجعنا، ہمارے کو لوٹا دیے، دوبارہ دوسرا جنم دیجیے. فرجعنا نعمل صالحا، اچھا عمل کریں گے. نعمل صالحا انا موقنون، ہم یقین کریں گے. پہلے تو ہم جھٹلا دیتے، اب ہم یقین کریں گے. کچھ فائدہ نہیں وہاں اعتراف کرنے کا، اسلام قبول کرنے کا، اقرار کرنے کا، کیونکہ جو کچھ بھی اقرار، اسلام ماننا وہ مرنے سے پہلے دنیا ہی میں. ادھر اسرائیل علیہ السلام آ گئے، ختم. اس کے بعد میں ایمان قبول کیا تو بھی جیسے فرعون کے ایمان کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، سب کے ایمان کو ریجیکٹ کرے گا. اللہ کہے کہ کام وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یا معاف کر، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ. توبہ قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی کہ ان کے پاس جب موت سر پر کھڑی آ ہوتی ہے، مطلب سکرات الموت شروع، تو پھر توبہ بھی قبول. دنیا ہی میں سکرات کا ٹائم آ گیا تو ہی قبول نہیں، تو پھر مرنے کے بعد سے کہاں سے قبول ہوگا؟ سمجھ رہے؟ مرنے سے پہلے جب سکرات کا ٹائم آتا ہے
موت کے جو آثار اسے سامنے آ جاتے ہیں، اس ٹائم پہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، تو پھر اس کے بعد مرنے کے بعد میں جب قبر میں جائے گا، حشر میں جائے گا، تو وہاں سے کہاں قبول ہوتی؟ کچھ نہیں ہوتا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے فرمایا کہ یہ جو آج کفار مکہ پتہ نہیں یہ کس چیز پر گھمنڈ کرتے ہیں، اپنی طاقت پر، اپنی حکومت پر، اپنی جسمانی، اپنے کس پر ان کو کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی کیا نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے دعوے بہت کرتے، بڑے بڑے دعوے۔ ٹائٹینک بنانے والا نے بڑا دعویٰ کیا، ایک سفر میں، پہلے سفر میں اللہ تعالیٰ تو کیا کرتے، ایسے دعوے کرنے والے آج بھی ہیں۔ 100 سال کی گارنٹی، 50 سال کی گارنٹی، 10 سال کی، خود کی گارنٹی 1 سیکنڈ کی نہیں ہے اور دوسری چیزوں کی گارنٹیوں پہ گارنٹی دیتا ہے۔ کیا گارنٹی؟ ایک بارش آئے تو معلوم ہوتا ہے، ساری گارنٹی خود بول کر کے چلے جاتے ہیں پانی کے سب میں۔ انسان کی کیا اوقات ہے یار، ایک بارش برداشت نہیں کر سکتا یہ انسان، اس کی انجینئرنگ بھی، اس کی آرکیٹیکٹ سارا فیل ہو جاتا ہے۔ نہیں، انسان کو اپنے ہنر پر، اپنے ٹیکنالوجی پر، اپنے طاقت پر، اپنے بہت فخر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا ہے۔ ان سے پہلے قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب کفار مکہ، اور پھر قیامت تک آنے والے سب اس میں ہیں۔ ان سے پہلے کون؟ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم شعیب، قوم فرعون۔ اللہ فرمایا کتنے ہی قوموں کو ہم نے برباد کر دیا۔ یاد رکھنا، یہ جو میں نے جن قوموں کا ذکر کیا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، کتنے کی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہی نہیں۔ ان کے آثار، ان کی نشانیاں، ان کے کھنڈرات آج بھی موجود پائے جاتے ہیں۔ جب کھدائی ہوتی ہے زمین کی، ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں، یہ کون سے زمانے کرے گا، یہ کون سے زمانے کرے گا۔ کتنی کی قوموں کا اللہ نے ذکر کیا ہی نہیں ہے قرآن کریم میں۔ اللہ نے چند قوموں کا ذکر کیا ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے ابھی کر دیا، ورنہ اس کا مطلب کیا ہے، کتنے ہی قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ یہ تو مثال کے طور پر میں نے کہا 4-5 قوم، کتنے کی قوموں کو اللہ فرماتے ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہلکنا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، من قرن، قرن کے معنی بہت آتے ہیں، قرن کے معنی کنارے کا جو معنی آتا ہے، جیسے ذوالقرنین بولتے ہیں، سینگ کے معنی آتے ہیں، قرن کے معنی سینگ، قرنین 2 سینگ والا بھی بولتے ہیں، دنیا کے دونوں طرف حکومت کرنے والا ذوالقرنین، اسی حساب سے نام۔ قرن کے معنی اسی طرح، قرن کے معنی زمانے کے بھی آتے ہیں، زمانے مدت میں 40 سال سے لے کر کے 120 سال تک کے زمانے کو قرن بولتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ 100 سال کے زمانے کو قرن بولتے ہیں، 100 سال گزر گئے اس کو قرن بولتے ہیں۔ اسی طرح جماعت کو، قوم کو بھی قرن کہتے ہیں، قرن، جیسے اللہ کے نبی نے خیر القرون قرنی، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ، بہترین لوگ دنیا میں خیر القرنی، میرے زمانے کے لوگ، میں جس میں ہوں، یعنی صحابہ۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کون ہے؟ پھر اس کے بعد جو صحابہ سے نزدیک میں تابعین، پھر اس کے بعد کون ہے؟ تبع تابعین۔ یہ 3 جماعت کے لیے ہمارے نبی نے خیر کا لفظ استعمال کیا، خیر القرون، یہ ہے 3 زمانے کے لوگ، سب سے بہترین لوگ۔ اسی زمانے میں سارے فقہ مرتب ہوئے، اسی کو ریجیکٹ کر کے آج یہ لوگ نیا فقہ شروع کر دیا، سوچنے کا۔ خیر القرون کا لینا گی نہیں، یہ شر القرون کا لینا گی نہیں، سوچنے کا۔ جتنا زمانہ نبی سے دور ہوتا جائے گا، یہ حدیث بتاتی ہے، اتنا خیر سے محروم ہوتا جائے گا، سمجھ رہے؟ جتنا قریب ہے نبی کا زمانہ اتنا خیر، جتنا دور اتنا شرط پھیلے گا، سوا خیر نہیں پھیلے گا۔ خیر، تو قرن یہاں مانا وہی جماعت کا، قوم کا۔ من قبلہم من قرن، کتنے ہی قرن کو، قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فرمایا مکناہم فی الارض، ان کو زمین میں ہم نے ٹھکانہ دیا تھا، حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، اتنی طاقت تم کو نہیں دی۔ غور کرنے کی بات، جو طاقت، جو حکومت، جو قدرت
جسمانی طور پر بھی، ہر ایک اعتبار سے بھی جو ٹیکنالوجی ان کو ہم نے دی تھی نا تم کو نہیں دی. آج بھی لوگ عش عش کرتے تعجب کرتے ہیں ان کے کارنامے دیکھ کر. لے پہاڑوں کو تراش کر کے، وہ زمانہ کون سا مشنری کا زمانہ کی سوچو، کیسی طاقت اللہ نے دی تھی. پہاڑوں کو ہی تراش کر کے اسے ڈیزائن کر کے اس کو گھر بنا لیتے تھے. نہ پلر کی ضرورت، نہ چھت کی ضرورت، نہ سیمنٹ کی ضرورت، نہ لوہے کی ضرورت، کیا بھی تو کسی کی بھی ضرورت نہیں. اس کو تراش کر کے اسی کو بلڈنگ بنا دیا. اللہ اکبر. آج ان کے کھنڈرات پائے جاتے، دیکھتے ہو لوگ. ایسی طاقت، ایسی قدرت، قرآن کہتا ہے ویسی طاقت، ویسی قدرت، ویسی حکومت، ویسی کچھ بھی تم کو نہیں دی ہم نے. تم تو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں. تم تو 10واں حصہ بھی نہیں. ان کو 100 ملا تو تم کو 10 بھی نہیں ملا ہے. ان کو ہمیں ہا کر دیے. تمہیں کون سے بچنے والے؟ تم کو بھی اب حالات کر دیں گے اگر تم نے نبی کا انکار کیا. سمجھ رہے؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض. کتنے ہی لوگوں کو، کتنے قوموں کا ہم نے ان سے پہلے ہلاک برباد کر دیا. مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں حکومت دی تھی. ما لم نمکن لکم، ایسی حکومت، ایسی طاقت تم کو نہیں دی. اور فرمایا وارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان کے اوپر آسمان کو برسایا لگاتار، یعنی بارشیں خوب دی. ان کی نعمتیں میں نے کبھی کم نہیں کی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خوب ان کے اوپر نعمتیں برسائیں. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی تھی. ایسی ایسی نعمتیں انہوں نے پایا، لیکن نعمتوں کو پا کر نعمت دینے والے اللہ کو بھول گئے، اس کے نبی کا انکار کیا. فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں ہلاک اور برباد کر دیا. ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک برباد کر دیا. ورنہ وہ لوگ بھی ایک زمانے میں کیا تھے؟ ترقی یافتہ قوم تھے. وہ بھی کیا کرتے تھے تمہاری طرح، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ایکسپورٹ امپورٹ، زبردست بزنس. ساری نعمتیں انہیں حاصل تھی، تم سے بھی زیادہ طاقتور تھے وہ لوگ. لیکن جب انہوں نے گناہ کیا، نبی کا انکار کر کے ہم نے ہلاک اور برباد کر دیا. اللہ اس میں بتاتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو طاقتور ہونے کے باوجود بھی تم سے بھی زیادہ ہلاک کر دیا، تم کیسے بچنے والے ہو؟ تم تو ان سے بھی کمزور ہو. نہیں سمجھ؟ جب طاقتور ہلاک ہوا، برباد ہوا، تو کمزور تو اور جلدی برباد ہوگا نا انکار کرنے کے نتیجے میں. فرمایا جب انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو پیدا کیا. ایسے ہی ہوتا ہے دنیا میں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے. یہ قیامت تک چلتے رہے گا. ایک مرے گا، دوسرا پیدا ہوگا. ایک ہلاک ہوگا، اور ہلاک ہونے کے بعد میں اس جگہ میں کوئی اور آ کے آباد ہو جائے گا. چلتا رہے گا. فرعون برباد ہوا، فرعون کی قوم برباد ہوئی. اب اس کے بعد اللہ نے وہاں کس کو بچایا؟ اسرائیلیوں کو بتایا، بنی اسرائیل. نہیں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے عبرت دلائی ہے کفار مکہ کو خاص کر. تم کون سے خواب میں پڑے ہوئے ہو؟ تم کون سے کیا بولتے ہو؟ تمہارے سر میں کون سا سر خواب کا پر ہے جو تم سمجھ رہے کہ ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم کو کوئی ہے ہمارا مائی کا ہم کو ہرانے والا. ارے تم سے زیادہ طاقتور لوگ مر گئے، ہلاک ہو گئے، تم کون سے بچنے والے ہو؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو پچھلی قوموں کی طرح برباد نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، سمجھ رہے، بادل سے انگارے برسانے کی شکل میں، اس طرح سے اللہ نے ہلاک اور برباد کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو ہلاک اور برباد کیا. سب سے پہلے بدر میں بڑے بڑے جو گرو گھنٹال تھے، ابو جہل جیسے، ان کو پہلے ہی جنگ میں پہنچا دیا کنویں میں ہلاکت کے. اور یاد رکھنا کہ زلزلے اور طوفان میں ہلاک ہونے سے بھی زیادہ ذلت ہے اپنے مد مقابل دشمن کے ہاتھوں مارے جانا. سمجھ رہے؟ اس سے بھی اس میں زیادہ انسلٹ ہے. سمجھ رہے؟ اگر یہ پلین معاف کرنا، میں پلین کو نہیں لاتا. اب کوئی زلزلے میں کیا ہو گیا، اس پر اتنا یہ نہیں ہوتا ہے. آدمی قدرت فطرت
نیچرل ہونے کا تھا، ہو گیا. وہی اگر پڑوس ملک کا کوئی میزائل آ کر کے گر کے تباہ اور برباد ہو جاتے، لے اسے بڑا نہیں کرتے، ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم ایسا کریں گے ایسا کریں گے، انتقام کا جذبہ سب. بدر میں ایسا چوا تھا، لے ہم چھوڑیں گے نہیں، بلکہ پھر احد میں آئے ابو سفیان کی قیادت میں، چھوڑیں گے نہیں. مسلمان چھوٹی سی غلطی تھی، مسلمان کے 70 آدمی مارے نہیں ہوتی. جیسے پہلے وہ شکست کھا گئے، دوسرے مرتبہ میں شکست کھا گئے. خندق ہوا اور بہت سارے جنگیں ہوئی، لے سب کے سب نیست و نابود ہوئے، سوا 8 سال ہوا نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے آئے تھے وہیں پر حکومت کرنے والے ہیں، مکہ المکرمہ ہمارے نبی کے قبضے میں. اب بتاؤ نا کتنی بڑی ذلت ہے یار. ہم لوگ یہاں حکومت کر رہے تھے، اب یہاں کون حکومت کر رہے ہیں؟ جن کا ہم نے انکار کیا وہی نہیں سمجھے. اللہ اکبر، کیسی اللہ قدرت والا ہے نہیں. ہاں کیونکہ ہمارے نبی کی امت کو قیامت تک رہنے کا ہے، اس کے لیے بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا جو قانون تھا پہلے کا، اللہ نے ایک دم سے بدل دیا. اب یہ قوم بدکار ہوگی، ہلاک ہوگی تو کس کے ذریعے؟ جہاد کے ذریعے. افسوس ہے ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد بولتے بھید پادا کا ٹیررسٹ، دہشت گرد، سمجھ رہے؟ جبکہ جہاد ہی سب سے بڑا ذریعہ ہے دین کے غلبہ کے لیے، سمجھ رہے؟ اس سے پہلے دین غالب آیا جہاد کی وجہ سے، آئندہ بھی دین غالب آئے گا جہاد کی. ایک ہے دین غالب آنا اور ایک ہے دین پھیلنا، دونوں میں فرق ہے. دین پھیلے گا تبلیغ سے، دعوت سے، لیکن غالب کیسے آئے گا؟ جہاد سے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. ابھی جہاد بولے تو پکڑ لے کے جاتے رہے، بہت بولتا ہی نہیں. تمہیں بولیں گے بچے تمہاری چھوٹی مسجد کہاں، تو تمہیں جامع مسجد دلی سے بولتے تھے نا، ہاں ہمیشہ کے لیے انڈر گراؤنڈ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی